بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک اہم ترین موضوع کے اوپر بات کر رہی ہے کہ ہمارے ملک میں ایز اے ہول اور ہمارے علاقے میں دریا کے قریب رہنے والے لوگوں کے علاقے میں آج کل بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے سیلاب کی آمد ہے۔ سیلاب کے 2 سپیل گزر چکے ہیں، مزید آنے کی توقع ہے۔ تو اس حوالے سے بارشوں کے حوالے سے اور فلڈ کے حوالے سے کچھ معلوماتی باتیں ہیں جو آج شاہ لطیف سرجیکل ہاسپٹل کے ہیلتھ ایجوکیشن فورم سے آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں، اور پیش ہے یہ معلومات کہ سیلاب، پانی کا زیادہ ہونا، فلڈ کا آنا بارشوں کی وجہ سے صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہے، صرف اس میں ڈوبنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ فلڈ سیلاب جب بھی آتا ہے تو ساتھ بہت ساری بیماریاں، بہت سارے خطرے، بہت زیادہ آزمائشیں اور بہت زیادہ دکھ اور کرب لے کے آتا ہے، اور ہمارے بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو کے رول جاتے ہیں۔ پچھلے سال بھی ہم اس کا سامنا کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی ہر سال ہم کرتے رہتے ہیں مختلف علاقوں میں۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم پہلے اگر استعمال کریں، ان کو معلومات کو اور کوئی چیزیں اڈاپٹ کریں، کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کچھ اس علم کو خود علم حاصل کر کے دوسروں تک پہنچا کے بہت ساری قیمتی جانیں ہم بچا سکتے ہیں، بہت سارے خطرات سے بچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا یقیناً خطرہ ڈوبنے کا ہوتا ہے۔ تو آپ اس میں کیا کریں کہ سب سے پہلے جب بھی آپ کو انتظامیہ اور ریسکیو کرنے والے لوگوں کی طرف سے آپ معلومات ملے، اعلان ہو، تو آپ اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے، اپنے جو خطرے والی جگہ سے نکلیں، تاکہ آپ کی زندگیاں بھی محفوظ ہوں، آپ کے املاک بھی محفوظ ہوں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا گھر محفوظ ہے، یہاں تو پانی آ ہی نہیں سکتا۔ یہ معلومات یا اعلانات حکومت کی جو ہوتی ہے سپورٹ، اس کو نظر انداز نہ کیا کریں، اور جب پانی آپ کے گھر میں، آپ کے علاقے میں آ جائے، آپ کی جہاں بجلی کے پولز ہوں، تاریں ہوں یا ڈیوائسز رکھی ہوں، تو ان کے ساتھ اگر پانی ٹچ کر جائے تو اس میں بھی پھر خطرہ ہوتا ہے۔ وہاں بھی آپ کو اس سے بچنا چاہیے بغیر احتیاطی تدابیر کے، جس سے آپ کی جان جا سکتی ہے۔ اور تیسری ایک اہم وجہ، جب آلودہ پانی آپ پیتے ہیں جس میں مشکوک ہوتا ہے، جو پانی آپ کا نلکے کا، ٹوٹی کا جو متاثرہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ صرف پانی جو ہے نہ صرف آپ کو بیمار کرتا ہے، بس اور بھی بہت سی اس میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ تو صاف پانی پیا کریں، آلودہ پانی سے آپ کو بچنا چاہیے۔ اور اس میں پانی میں فلڈ میں جو باقی مشکلات آتی ہیں، اس میں سانپ اور جو موذی جانور ہیں وہ بہتے ہوئے آتے ہیں کسی ایسے علاقے سے جہاں پہ یہ موجود ہوتے ہیں، پھر اس علاقے میں نکلنا چاہتے ہیں اونچی جگہ پہ، جو ہمارے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں ویسے روٹین میں نہیں ہوتی، تو ہم اس کا کیونکہ پہلے ایکسپیرینس نہیں رکھتے، تو وہ ان سے بھی ہم متاثر ہو جاتے ہیں، سانپ کے کاٹنے کے مریض آ جاتے ہیں، اور دوسرے جانور ہمارے جو ہے نا وہ متاثر ہوتے ہیں۔ بہت سارے جانوروں کا اور انسانوں کی جانوں کا ہمیں خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو کسی بھی انسان کو پہلے کوئی زخم ہو، اگر کوئی کسی جسم کے حصے پہ ہم اس پانی میں چلے جائیں جو آلودہ ہے، فلڈ زدہ ہے، تو اس میں جب جاتے ہیں تو ہمارا زخم خراب ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے ان تمام مراحل سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ ظاہر ہے اس میں سب سے اہم وہی بات کہ انتظامیہ سے تعاون کریں، اور بہتے ہوئے پانی میں بالکل نہ جائیں، اور خاص طور پر اگر یہ پانی روڈ پہ گزر رہا ہے، سڑک پہ جا رہا ہے، چاہے بالکل چند انچ اوپر ہو، تیز پانی ہو، تو اس میں گاڑی بھی نہ لے جائیں، کیونکہ گاڑی کے بھی الٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور بجلی کے تاروں کو ہاتھ نہ لگیں، ان سے دور رہیں، اور ان کی جو ڈیوائسز ہیں، فریج ہیں اور باقی استعمال کی چیزیں ہیں، الیکٹریکل جو بھی ڈیوائسز اس کا استعمال بالکل احتیاط کے ساتھ کریں، اور بالکل صاف پانی پئیں۔ صاف پانی یا کوئی منرل واٹر ہو، یا پھر آپ پانی بوائل کر کے پی سکتے ہیں تاکہ اس میں جراثیم جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں۔ تو ناظرین، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، جیسے ہمارے علاقے میں فلڈ کی توقع ہے تو آپ اپنے گھر میں ایک ایمرجنسی بیگ رکھیں، اس میں پانی بھی صاف ہو، اس میں خشک خوراک بھی ہو، اس میں بیٹریز بھی ہوں، اس میں مختلف انسٹرومنٹس ہوں، اور خصوصاً پاور بینک ہو۔ آج کل موبائل کا جو ہے دور ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کے حوالے سے کیونکہ چارجنگ اگر نہیں ہوتی تو پھر بعد کا رابطے کٹ جاتے ہیں، تو پاور بینک بھی اس میں شامل ہو۔ یہ بیگ آپ کے گھر میں جہاں بھی خطرہ ہے تھوڑا سا وہاں پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اس پانی کو آپ بالکل معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ اس میں بہت سارے خطرات ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اس میں پھر بجلی کے اور موذی جانوروں کے، اور اس میں جو ہے نا مشکوک اور آلودہ پانی جو ہے اس سے جو پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں، ہیضہ ہے، ٹائیفائڈ ہے، ہیپاٹائٹس ہے،
بارش اور سیلاب چلا جاتا ہے، لیکن ہمارے لوگ اس سے ہمیشہ جو ہے نا متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ اور آخر میں آپ یہ ذہن میں رکھیں، جب بھی آپ کے اوپر یہ خطرہ آ جائے کہ جو آپ کی قیمتی چیزیں اور آپ کا جو سامان ہے وہ خطرے میں ہو، تو آپ یاد رکھیں آپ کی قیمتی چیزوں سے، آپ کے جانوروں سے، آپ کے سامان سے زیادہ قیمتی آپ کی جان ہے۔ تو اس میں آپ جو ہے نا اس وقت اپنے آپ کو سیو کریں، اور باقی چیزیں پھر اللہ کے حوالے۔ اور سیلاب کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک سیلاب کو روکنا ہو سکتا ہے ناممکن ہو، لیکن ہم یہ حفاظتی تدابیر اختیار کر کے بہت ساری قیمتی جانیں اپنی بچا سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں جو لوگ اس علاقے سے ذرا ہٹ کے ہیں جہاں خطرات ہوتے ہیں، میں ان کو درخواست کرنا چاہتا ہوں، اپنے سمیت آپ کو اور آپ کے ذریعے سب لوگوں کو جو ہے نا یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کے ارد گرد ایسے لوگ جو متاثرہ ہوں، جن کا نقصان ہو چکا ہو، بغیر کسی حکومتی اعلان کے، بغیر کسی کی نمائش کیے، بغیر کسی کی متوقع داد کے، آپ اس متاثرہ شخص کے پاس پہنچیں، خاموشی کے ساتھ اس کی ہیلپ کریں، اس کو ریسکیو کریں۔ وہاں پہ ایز اے ڈاکٹر آپ فری کیمپ کریں، میڈیسن دیں، اگر آپ کوئی ذمہ دار ہے جہاں آپ کے پاس کوئی ایسی چارہ ہے، جو چیزیں جانوروں کے لیے کام کی ہیں وہ دیں، جو رہائش کے والے سے لوگ کر سکتے ہیں ان کو جو ہے نا ٹینٹ اویلیبل کریں، کھانا پہنچائیں۔ لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے، لیکن بہت تکلیف میں گزارتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے، اور اس چیز کا احساس ہونا چاہیے ہمیں کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ ایک ہمارا بھائی، ایک ہمارا قبیلہ، ایک ہمارا جو ہماری بستی ہے، ہمسایہ ہے، وہ اگر تکلیف میں ہے، تو خدا را بغیر کسی دیر کے وہاں پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے، اور اگر ہمارا ہمسایہ، ہمارا بھائی ہمارے نظر کے سامنے متاثرہ ہے تو اس کی مدد کے لیے فوراً پہنچنا چاہیے، ہمیں ریسکیو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر